السلام علیکم دوستو، پچھلے حصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت مریم کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی سے نوازا اور عیسیٰ کا معجزہ جنم کس طرح دنیا کے لیے حیرت سبق بنا۔ آج ہم آگے بڑھیں گے اس کہانی کے اگلے حصے کی طرف، جہاں حضرت عیسیٰ اپنی نبوت کے ساتھ دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی، انہیں انجیل دی گئی، وہ کتاب جو بنی اسرائیل کی حدیث، روشنی اور سچائی کا پیغام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو علم، حکمت، تورات اور انجیل کا علم عطا کیا۔ وہ بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو گئے، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کے آیا ہوں۔ میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ میں اندھے اور کوڑی کو شفا دیتا ہوں اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ یہ لفظ صرف ایک دعوی نہیں تھے بلکہ حقیقت تھے۔ عیسیٰ کے ہاتھوں زندہ معجزات رونما ہوتے، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اندھے آنکھیں کھول لیتے، مردہ قبر سے زندہ اٹھ کھڑے ہوتے اور بولنے لگتے۔ لیکن بنی اسرائیل کے علماء، جو خود کو دین کے علماء کہتے تھے، عیسیٰ سے حسد کرنے لگے۔ انہیں لگتا تھا کہ لوگ ان پر ایمان لے آئیں گے تو ان کا عرب، ان کی طاقت، ان کی مذہبی اثر ختم ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے بنی اسرائیل، میں تمہیں صرف ایک بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وہ نرمی، محبت اور شفقت کے ساتھ بات کرتے، ان کے لبوں پر ہمیشہ سلام اور رحمت ہوتی۔ وہ دنیا کو سمجھتے کہ دین کا اصل مقصد صرف عبادت نہیں بلکہ اخلاق ہے اور انسانیت ہے، انصاف ہے۔ لیکن کچھ لوگوں نے ان کے پیغام کو سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عیسیٰ پر جادوگر ہونے پر الزام لگا دیا۔ کچھ نے کہا یہ تو شیطان کی مدد سے کام کرتا ہے، مگر عیسیٰ صبر کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ سچائی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ جب حالات سخت ہونے لگے تو حضرت عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں مخلص ساتھی عطا کر۔ چنانچہ کچھ لوگ ان پر ایمان لائے۔ ان میں سے سب سے قریبی بار شاگردگی تھی، جنہیں وراہون کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور گواہی دیتے ہیں مسلم فرمانبردار رہیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا پیغام آگے پہنچایا، ان کے ساتھ ظلم، مخالفت برداشت کی اور ایمان پر قائم رہے۔ ایک دن حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب آسمان سے ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ عیسیٰ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مگر وہ بولے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ عیسیٰ نے دعا کی، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک مافید دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید بن جائے، ہمارے لیے نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا، میں ضرور نازل کروں گا، لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی نے انکار کیا تو میں اس پر ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہ دیا ہوگا۔ آسمان سے روشنی اتری اور ایک مائد نازل ہوا جس پر طرح طرح کے کھانے موجود تھے۔ سب نے کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ منظر تاریخ میں مائدہ کا معجزہ کہلایا گیا اور اس سے سورۃ المائدہ کا نام رکھا گیا۔ بنی اسرائیل کی سائز وقت گزرتا گیا، عیسیٰ کی دعوت پھیلتی گئی، لیکن دشمنی بھی بڑھ گئی۔ یہودی علماء نے عیسیٰ کے خلاف سازش شروع کر دی۔ انہوں نے رومی حکومت سے کہا کہ یہ شخص حکومت کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ انہوں نے جھوٹے الزامات لگا کر رومی گورنر پولیٹیشن پیلاطس کو قائم کیا کہ عیسیٰ کو گرفتار کیا جائے۔ عیسیٰ کے شاگردوں میں سے ایک نے یہودیوں عسکری پیسوں کے لالچ میں دشمن سے مل گیا۔ اس نے عیسیٰ کے چھپنے کی جگہ بتا دی۔ رات کے اندھیرے میں فوجی وہاں پہنچ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا
اور یہودیوں کا چہرہ عیسیٰ جیسا بنا دیا گیا۔ فوجیوں نے اس کو پکڑ لیا، سولی پر چڑھا دیا اور انہوں نے سمجھا ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ قرآن میں فرمایا گیا انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معمل مستب بنا دیا گیا، اور یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہودی خوش تھے، مگر دراصل وہ اللہ کے منصوبوں کے حصہ بن چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف بلند کیا، وہ زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دوبارہ زمین پر اتریں گے۔ وہ اس وقت آئیں گے جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی اور دجال زہر ہو چکا ہوگا۔ وہ آ کر حق کا فیصلہ کریں گے، عدل قائم کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔ یہ وعدہ قرآن اور حدیث میں برہر ذکر ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پوری زندگی ایک سبق ہے۔ سچائی کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ کیا ایمان صرف لفظ کا نام ہے؟ بلکہ دل کی گہرائی سے یقین کا نام ہے۔ عیسیٰ نے اپنی قوم کو محبت، رحمت، صبر اور انصاف کے پیغام دیا۔ انہوں نے بتایا کہ بندگی صرف عبادت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت بھی ہے۔ دوستو، صرف حضرت عیسیٰ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ دوبارہ لوٹیں گے، اور جب وہ آئیں گے تو دنیا پھر سے عدل اور امن سے بھر جائے گی۔ یہ ہے سچائی جو وقت کے پردوں میں چھپی رہی، مگر قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔